اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا دل ایسے خواہشات میں لگا دیتا ہے جن کا ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں جب ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں تو اس کی خواہش بھی ہمارے دل میں کیوں ڈالی؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندوں کا شمار ہوتا ہے، جہاں تک ہر کسی کی رسائی ممکن نہیں۔ جانتے ہو جب اللہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور ہم جس بھی انسان یا جس بھی چیز اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں وہ ہمیں بے سکون کر دے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی۔ کسی بھی چیز سے یا پھر انسان سے ضرورت کے لیے محبت نہیں کی جاتی، اور وہ چیزیں آگے ہمیں مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور تم جانتے ہو جب اللہ کی جگہ تم کسی اور کو دے دیتے ہو تب ہماری زندگی میں درد بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے۔ آزمائشیں اور امتحان ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے تو اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں سے جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اور وہ نہ ملے تو ہم مر جائیں گے۔ یاد رکھو آپ کا دل شروع سے اللہ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں عارضی تکلیف دے کر کہ تمہیں مستقبل اذیت سے بچا رہا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ یاد رکھو یہ بات کہ جو ذات رات کو درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی تو وہ ذات تمہیں کیسے بے یارغو اور بے چین اکیلا کر کر چھوڑ دے گی۔ میرا رب خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ میں جانتی ہوں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا دل توڑ رہا ہے تو وہ اس ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جوڑنے پر بھی قادر ہے۔ یاد رکھو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، اسی لیے اپنے سارے فیصلے، سارے اختیارات اس رحمان پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین لکھ دے گا۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو اپنی محبت اور سکون سے بھر دے، اور آپ کا دل ایسی خواہشات سے ہٹا دے جو آپ کے لیے دکھ اور غم کا باعث بنے۔ آمین۔